بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یوں تو ناظرین تمام دن رات تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ راتوں کو کچھ راتوں پر، کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر، کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت دی ہے۔ جیسے کہ جمعے کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح سے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے ماہ رجب کا مہینہ جو کہ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رجب کے لغوی مہینے ہیں تعظیم کرنا۔ اس مہینے کو اسب یعنی سب سے تیز باہو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں توبہ کرنے والوں پر اللہ کی خاص فضیلت اور کرم ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ اس ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ صفین ہوئی۔ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کا شرف اعظم بھی حاصل ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، آسمانوں کی سیر کی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور اللہ عز و جل سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ بارگاہ الہی میں حاضری دے کر عاجزی اور انکساری کا تحفہ پیش کیا، اور اسی رات نماز بطور تحفہ معراج کی صورت میں مسلمانوں کو عطا کی گئی۔ معراج ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہایت محترم قرار دیا ہے، اور کئی احادیث معراج کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ پاک پانی اسی شخص کو پینا نصیب ہوگا جو اس ماہ مبارک میں روزے رکھے گا اور خاص اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان میری امت کا ماہ مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ ماہ رجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے رجب کی فضیلت تمام مہینوں میں ایسی ہی ہے جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دیگر انبیاء اکرام پر ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت دیگر مہینوں پر ہے، ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کے بندوں پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی: رجب کے مہینے کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعۃ المبارک کی رات، دونوں عیدوں کی رات۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں راتوں کو بھلائی کی مہر لگا دیتا ہے: عید قرباں کی رات، عید الفطر کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے جبرائیل نے آ کر خبر دی کہ جب ماہ رجب کی پہلی رات ہوتی ہے تو چاند رات کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ توبہ کا مہینہ اور ماہ رجب کا چاند آ گیا ہے۔ اس مہینے جو ایک روزہ رکھے گا اور اسے پرہیزگاری کے ساتھ پورا کرے گا تو وہ روزہ اور وہ دن اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ اور پھر فرمایا جو مکمل پرہیزگاری کے ساتھ اس مہینے ایک روزہ بھی رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ مبارک کی ان گنت فضیلت اور برکات ہیں جسے مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو ماہ رجب میں میری عبادت کرتا ہے میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حدیث پاک میں ہے جو کوئی 15 رجب کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کرے تو گویا اس نے روئے زمین کے برابر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خیرات کیا، اور جس نے 12 رجب کو ایک بار سورہ اخلاص پڑھی اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا، شعبان آب پاشی کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے اس سے دوزخ کی آنکھ اتنی دور ہو جاتی ہے جیسے آسمان زمین سے۔ اور پھر فرمایا رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور چھٹے آسمان پر اس ماہ کے 30 دن لکھے ہوئے ہیں۔ جو کوئی اس ماہ ایک روزہ رضا الہی کے لیے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کے عذاب کو کم کر دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ماہ رجب کی 27ویں شب روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال کے برابر روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اسی ماہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر عظیم بھی عطا ہوا، اور اسی میں نماز کا تحفہ امت رسول کو دیا گیا۔
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، جس نے 27ویں شب کا روزہ رکھا، اس کے لیے روزہ اس کی تمام عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اسی سال مر گیا تو درجہ شہادت پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس اور فضیلت والے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔